کی ادھار لے کے پہلی بیچ کے میں بچے کے لیے اے سی لے کے آ گیا، لیکن میرا بچہ پھر بھی میرا باغی ہے، میرا بچہ میرا کہاں مانتا نہیں، ایک سکول سے چھڑا کے میں نے دوسرے سکول میں ڈال دیا، پھر بھی میرا بچہ، پیسے بھی خرچ ہو گئے پھر بھی میرا بچہ فیل ہو کے آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگا، تجھے یہاں سے سرگودے بھیجنے کی، یہاں سے تجھے مظفر گڑھ کی کسی اکیڈمی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، پہلا کام کیا کر، فرمایا اگر تیرا بچہ، تیری اولاد تیری باغی ہو جائے، فرمایا راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے رویا کر۔ اور جھاوریاں والو، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو رات کو تہجد کی نماز میں میاں بیوی تہجد پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے۔ او لوگو، فصل کو پانی ملے فصل اچھی ہو جاتی ہے، اولاد کو تہجد کی وقت کا آنکھ کا آنسو ملے اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ جس نے کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اسے تہجد کی نماز کا کیا پتا۔ میرے عزیزو، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور لوگوں صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اور لوگوں صلاۃ الحاجت ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ نمازیں کس نے بتائی؟ جھاوریاں کے مولانا عبد الرحمن صاحب نے نہ بتلائی۔ یہ نمازیں کس نے بتلائی؟ حضرت توسوی نے نہ بتلائی۔ ان نمازوں کا حکم کس نے کیا؟ اللہ اکبر، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے نہ کیا۔ ان نمازوں کے بتلانے کا، ان کے فضائل کس نے بتائے؟ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نے نہیں بتائے۔ اللہ اکبر۔ ان نمازوں کے بارے میں فاطمہ کے ابا حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ فرمایا جو مسئلہ تمہارا مال سے حل نہ ہوتا ہو، جو مسئلہ تمہارا پیسے سے حل نہ ہوتا ہو، اسمبلیوں والے انکار کر دیں، حکومت والے انکار کر دیں، عدالتوں کے جج انکار کر دیں، وکیل تمہارا کیس لڑنے سے انکار کر دیں، تمہارا اپنا بھائی تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے، تمہارا ابا کہ میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، تمہارا بیٹا کہ ابا معذرت ہے میں تیرے لیے کر سکتا، فرمایا ایسا کام ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو جائے، اس بندے کو چاہیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت وضو کر کے پڑھ لے اور مصلی پہ بیٹھ جائے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، گنبد خضرا کے مکی نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، او اللہ کے بندے، میرے امتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، 2 حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا، فرمایا ایک بندہ صبح صبح یہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے۔ حدیث کے اندر آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے والا، فرمایا قیامت کے دن جا مجھے نظر آ گیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اپنے بچوں کو قرآن کھولنے کی کبھی ترغیب نہیں دی۔ آج میری مائیں بہنیں اگر یہ میری بات سن رہی ہیں، اور میری بہنوں اور میری ماں جائیوں اور میری بیٹیوں، اللہ اکبر، تمہارے باپ نے جب سے تم پیدا ہوئی اس وقت تمہارا باپ گلاس لے کے آیا، جگ لے کے آیا، پلیٹوں کا سیٹ لے کے آیا، ڈونگوں کا سیٹ لے کے آیا، اللہ اکبر۔ تیری ماں نے پوچھا کس لیے لایا ہے؟ کہ اس بچی کے لیے لایا ہوں جو پنگوڑے میں سو رہی ہے، جب تک اس کا جہیز تیار نہیں کروں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈولی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تنخواہ ملا کرتی تھی، کمیٹی ڈالا کرتا تھا، عید کے دن فقیر نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، لڑکی کا باپ پرانے کپڑوں میں عید پڑھ کے آ جایا کرتا تھا، اپنی جوتیاں گھر کے اندر سی لیا کرتا تھا۔ یقین جانو میری بچیوں، تمہارے باپ نے اپنا خون بیچ بیچ کر گرمی میں ریڑیاں لگا کر، پھیریاں لگا کر، تگاریاں اٹھا کر تمہارا جہیز تیار کیا۔ تجھے اس جہیز کے اندر سونا نظر آیا، تجھے اس جہیز کے اندر چاندی نظر آئی، تجھے اس جہیز کے اندر فریج نظر آیا، تجھے اس جہیز کے اندر ٹی وی نظر آیا، نہیں آیا تو اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا۔ تو نے جہیز کے اندر فریج قیمتی سمجھا، واشنگ مشین کو قیمتی سمجھا، ڈیجیٹل پنکھا قیمتی سمجھا، جنہیں تو نے قیمتی سمجھا انہیں اپنے سامنے لگا لیا، جسے تو نے بے قیمت قرآن سمجھا تو نے اٹھا کے کونے کے اندر رکھ دیا۔ نا میری بچی، قرآن سے اتنا دور نہ ہو، اللہ اکبر، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دنیا کے اندر قرآن سے دوستی لگا لو، یہ اتنا بڑا وفادار ہے، انسان
جنت میں جائے گا، قرآن اس کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا۔ جھاویاں والوں ناراض نہ ہونا، میں آج تمہارے سے گلہ کرتا ہوں، لیکن میرا گلہ بنتا کوئی نہیں۔ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے مجھے مہمان بنایا، آپ نے مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا، لیکن میرا حق ہے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جاؤں۔ میرے عزیزو، تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو، تم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہو، تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو، یونیفارم بھی پیسوں کا، جوتا بھی پیسوں کا، ٹوپی بھی، رومال بھی پیسوں کا، پینٹ کوٹ بھی پیسوں کا، ٹائی بھی، پینسل بھی، کتاب بھی پیسوں کی۔ جھاویاں کا یہ ادارہ، یہ جامعہ عربیہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ آ جاؤ مطیع الرحمان صاحب کے پاس کہ میرے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، اور میاں تجھے قرآن بھی لانے کی ضرورت نہیں، تجھے چٹائی بھی لانے کی ضرورت نہیں، ہاں ہاں بچہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہے گا، اس کی ماں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، تجھے کھانا یہاں لے کے آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہے؟ بس ایک درخواست کرنے ہے، اپنے بچے کو پابندی سے بھیج دیا کرنا۔ رہی تیرے بچے کی باری، قرآن پڑھنا اس کا کام ہے، قرآن پڑھانا ہمارا کام ہے، استاد اور شاگرد پر رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے۔ میرے عزیزوں، کرونا وائرس آیا، 10ویں والے 11ویں میں چلے گئے، کرونا وائرس آیا، 12ویں والے 13ویں میں چلے گئے، کرونا وائرس آیا، 5ویں والے 6ٹھی میں چلے گئے، چوتھی والے 5ویں میں چلے گئے۔ 6 مہینے اسکول بھی بند، 6 مہینے قرآن کے ادارے بھی بند، 6 مہینے کے بعد قرآن کے ادارے کھلے۔ مولانا کے پاس آیا، ہاں جی میرا بچہ 5 پارے پڑھ کے گیا تھا، اب 15واں پارہ پڑھے گا، 20 پارے پڑھے گا، اور نہیں تیری مرضی 20 پا پڑھا، تیری مرضی 15واں پڑھوا، لیکن جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں کی یا سے، وہیں کی نون سے، اسی آیت سے پڑھنا پڑے گا۔ تیری مرضی، تیرے کہنے کے مطابق میں سے 15واں سپارہ تو پڑھا دوں گا، لیکن عرش والا اسے قرآن کی حافظ کی سند دینے کو تیار کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ اکبر، آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، آسمان پر بیت معمور ہے، یہاں اللہ کے بندے عمرہ طواف کرتے ہیں، آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا، سفید لمبی لمبی داڑھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا، بیت معمور کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر قرآن پاک پڑھا رہا ہے، دائیں بائیں طرف تپائیاں لگی ہوئی ہیں۔ بچے دنیا میں، اللہ اکبر، جلدی دنیا سے آ گئے، کوئی 15 سپارے پڑھ کے آیا، کوئی 20 سپارے پڑھ کے آیا، کوئی 25 سپارے پڑھ کے آیا، قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا۔ اللہ نے 18,000 پیغمبروں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی، جو بچہ دنیا میں قرآن ادھورا چھوڑ کے آ گیا، اللہ اکبر، یا قرآن پورا پڑھانا تیرا کام ہے، آسمانوں سے اسے حافظ کی ڈگری دے دینا میں خدا کا کام ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزوں، میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے رہیے، یقین جانو بچ جاؤ گے۔ خدا نے تمہیں بھینی کا مالک بنایا، اللہ نے تمہیں مربوں کا مالک بنایا۔ یہ اسوہ حسینی بیان کر رہا ہوں، مقصد شہادت بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، حسین پانی پلانے نہیں آیا تھا، حسین قیامت کی صبح تک نانے کے امتیوں کے سینوں میں قرآن پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ علی اصغر کی شہادت کا مقصد ہے، علی اکبر کی شہادت کا مقصد ہے۔ کون علی اکبر؟ 19 سال کا کڑیل جوان ہے، جسے تیار کر کر حسین کربلا کے میدان میں بھیجتا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے، اللہ اکبر، علی اکبر چلنے لگے، قاسم آگے آگے، یہ حسین کا بیٹا، قاسم حسن کا بیٹا، آؤ میرے عزیزو، یا چاچا تائے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے، تایا چاچے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے، بھتیجا بھانجے کو، بھانجا مامے کو کھینچ رہا ہے۔ یہ کوئی تماشا ہے، یہ کوئی عزت ہے، یہ کوئی کردار ہے؟ پوری دنیا ہمارے پہ تھوک دی ہے کہ تم کون ہو جنہیں دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ آج تمہارا کردار نرالا بدلا لگتا ہے، آج تمہاری صورت سیرت میں اخلاق محمدی، کردار محمدی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، تمہیں کیا بتلاؤں؟ اللہ اکبر، ہر طرف جھگڑے ہیں، ادھر سید حسن کا بیٹا، حضرت حسن کا بیٹا قاسم کھڑا ہوا ہے، ادھر حضرت حسین کا بیٹا اب علی اکبر کھڑا ہوا ہے، درمیان میں چچا کھڑا ہے، ادھر باپ لگتا ہے، ادھر چچا لگتا ہے۔
یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا، یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو رک جا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، بیٹے کو جانے دے۔ بیٹا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے بھتیجا رونے لگ گیا۔ چچا آ میں تجھے بچپن کی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں۔ چچا جان کس کا دل چاہتا ہے کٹنے کو، لیکن اگر میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے باپ کا کیا ہوا وعدہ میرے پہ رہ جائے گا، میرے باپ کا حق میرے پہ رہ جائے گا۔ چچا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب میرا ابا زندہ تھا، گھر کے ویڑے میں میں اپنے ابا کی گودی میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اچانک میرا ابا میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، آج نانے کی وہ مجھے بات یاد آ گئی جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت قاسم کہنے لگے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جس کو نانے محمد نے کندھوں پہ بٹھایا، جس کو اپنی زبان اللہ اکبر چسائی ہے، جس کے منہ میں گھٹی ڈالی ہے، اونٹ کی طرح بن کے جس کو سواری کرائی ہے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، نماز کے جس کے رونے پر نماز کا قیام مختصر کر دیا، بھلا امت اسے پہچانے گی نہیں، اسے بے دردی سے کون مارے گا؟ فرمایا یہ تو بیٹے بات کی ہے، تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو اپنے باپ کی نشانی کا، اپنے بھائی کا دفاع کروں گا۔ اگر میرے بچے میں دنیا سے چلا گیا، تو بچ گیا، میں آج تیرے سے وعدہ لے کے جا رہا ہوں، اگر تو نے اس وعدے کی وہ پاسداری نہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں نانے محمد کے پاس اللہ کی عدالت میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ یہ میرا بیٹا نافرمان نکلا۔ حضرت قاسم رونے لگ گئے، ابا بتا تو صحیح کیا فرما برداری کا؟ جب کربلا کا میدان ہو اور تو بھی اپنے چچے حضرت حسین کے ساتھ قاسم بیٹے کربلا کے میدان پہ پہنچے، جب حسین کے دشمن تیروں کے تلواروں کے وار سید پر، میرے ماں جائے پر، میرے بھائی پر، میری اماں کی نشانی پہ کرے، اوے میرے بچڑے حسین پہ کوئی وار آنے سے پہلے اس کے وار سارے اپنے سینے پہ لے لینا۔ اوے میرے بچے اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور تو صحیح سلامت واپس آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نانے کے حوض کوثر پر جائے گا، آگے تیرا باپ تجھے حوض کوثر پر روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو داستان شہید کربلا کی سنتے ہو، اور 11 محرم الحرام کو چچے کے اوپر کیس کے لیے پیشی بھگتنے کے لیے عدالت میں جا رہے ہو۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد تک سیدہ زہرا کے پردے کی داستان سنتے ہو، اور گھر جانے کے بعد پیکج کرا کے مسلمان کی بیٹی کی عزت سے باتیں کر کے اس کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، امت کے سامنے، کافروں کے سامنے میں کون سا کردار لے کے جاؤں؟ خدا پاک کی قسم اس وقت جو ہمارا کردار ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں کو کیسے اچھا لگے گا؟ کیا کرونا وائرس آیا، 5 دن کے لیے اجازت ملی بازار کھول دو، 5 دن کے لیے اجازت ملی مارکیٹیں کھول دو، 5 دن کے لیے اجازت ملی اپنے بازار کھول دو۔ ہم نے کیا نہیں کیا؟ میں روڑی کے اندر، سکھر کے اندر، اور میرے عزیزو ایک جگہ اللہ اکبر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مولانا اتنا ہم نے پوری زندگی میں نہیں کمایا جتنا 4 دنوں کے اندر کما لیا ہے، نسلوں کا ہم نے انتظام کر دیا، ایک دن میں ہم نے 4 کروڑ روپے کا مال بیچا، گاہکوں کو دھکے دے دے کے ہم نے نکالا۔ کیا چیزیں نہیں بیچی؟ او لوگوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سستا پیکج، سستی آفر نکال دیتے ہو، 90 روپے کی بوتل 65 روپے میں، بتاؤ یہ 33 روپے کا گھاٹا کون برداشت کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، بنانے والے کمپنی والے کر رہے ہیں۔ پتہ ہے اس کے اندر ہم نے ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر گھول دیا کہ پینے والا افطاری کے وقت نماز کے لیے تراویح میں نہیں جائے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، بلکہ پینے والا ہسپتال کے اندر چلا جائے گا۔ او لوگوں، تم نے تو اپنے بچوں کو ایسا سامان بیچ کے عید کے کپڑے بنا دیے، اور جن کے بچوں کا عید کے دن جنازہ اٹھا، خدا پاک کی قسم وہ مائے قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ سبزی والی دکان پر چلے جاؤ، فروٹ والی دکان پہ چلے جاؤ،
گوشت والی دکان پہ چلے جاؤ، جو گاڑی میں آئے گا سفید کپڑے پہن کے آئے گا، اسے کہے گا حاجی صاحب بیٹھے رہو، لالا کی دکھائے گا، حاجی صاحب میں نے مرنا ہے، میں چھتر تھوڑی کھاؤنے تو میں 2 نمبر مانگ دے کے چن چن کے دے گا، چن چن کے دے گا۔ جب باری فقیر کی آئے گی کہ ریڑی تو 4 فٹ پرا ہو کے کھڑا ہو، تیرے پیو دی ریڑی کوئی نہیں، لینا تے لے ورنہ اگلی دکان تے جا۔ اے خدا کی قسم ہے، اور تیرے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر اللہ کے نام کا سوال کرے، اللہ اکبر، تو دیتے ہوئے شرمائے گا، تو دیتے ہوئے کتروائے گا، اللہ اکبر، کہے گا ہٹا کٹا مستنڈا ہو گیا، تینوں بھی منگن دی عادت پہ گئی، جا جا کے کام کر، میرے کارخانے میں آ جا، میری فیکٹری میں آ جا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، کسی کو ایسا دیکھ کر، ایسا دیکھنے والا ماتھے پر بلن لے کے آئے بلکہ یہ سوچ کے روئے، یا اللہ یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی کان ہے، اس کے بھی ناک ہے، یا اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا، میرے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا، اور اس نے ایسے کیا کر دیا، اس کے ہاتھ کو نیچا کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب اسے غصہ آ گیا، تجھے بلیڑوں والا کرتا پہنا کر، کشکول ہاتھ میں پکڑوا کر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر دے گا۔ اللہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسائے گا، ایک ایک کپڑے کے لیے ترسائے گا۔ یقین جانو اس کے عذابوں کو، اس کے انصاف کو دعوت نہ دو۔ میرے عزیزوں آج توبہ کر لو، عدالتوں میں انصاف مانگو، تمہاری مرضی، لیکن کبھی اس کے دربار میں انصاف نہ مانگنا، جب بھی مانگنا اس کے دربار میں معافی مانگنا۔ اگر انصاف کرنے پر آ گیا کہ عدل کریں تا تھل تھل کمبن اونچیاں شانہ والے، کرم کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ انصاف نہ مانگنا اس سے۔ اگر آپ نے میں نے انصاف مانگ لیا تو وہ بھی انصاف مانگے گا۔ بتا میں نے 3 وقت تجھے کھانا دیا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ بتا میں نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا، بتا تو نے کیا ادا کیا؟ دکان کھول کے بیٹھ گیا، دکان کے سودے کے لیے گاہکوں کے رخوں کو میں نے ادھر کر دیا، بتا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے آنکھیں دی، ناک ناک کی جگہ پہ لگایا، ہاتھ ہاتھ کی جگہ پہ لگائے، بتا تو صحیح میرے بندے تو نے حق اس کا کیا ادا کیا؟ اور میرے بندے کیا میری تقسیم پر اب بھی انصاف مانگتا ہے؟ جس نے تہجد پڑھی صبح اس کو بھی پیٹ بھر کے کھلایا، جو ساری رات شراب پی کے مستیاں کرتا رہا صبح اس کو بھی میں نے پیٹ بھر کے کھلایا ہے۔ میں کہا کر تیری مرضی، تو یہ نہ سمجھنا میری طاقت کمزور ہو گئی، تو یہ نہ سمجھنا میری بینائی کمزور ہو گئی، تو یہ نہ سمجھنا میرے اختیارات میں کمی آ گئی، پکڑوں گا۔ اللہ اکبر، مجھے گنبد خضرا کے مکی کا اس وقت کی حالت کے اندر حیا آ جاتا ہے جب بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ جب بھی میری امت پر تجھے غصہ آئے، میری امت کے کرتوتوں کو دینا دیکھنا، میں محمد کے مکھڑے کو دیکھ لینا، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میری روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا۔ اور اللہ والو، ماں اتنی اولاد کے لیے نہیں روئی، ابا کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنا غمخوار نہیں ہوا، شوہر بیمار ہو بیوی نے اتنی دعا نہیں کی، بیوی بیمار ہو جائے شوہر نے اتنی دعا نہیں کی جتنا مکے کا در یتیم ہے، فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا ہے، علی المرتضیٰ کا حضرت عثمان غنی کا سسر ہے، کون ہے؟ حسنین کریمین کا نانا جان ہے، ابو بکر یار، ابو بکر غار مزار کا یار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھانے والا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنا ماں باپ اولاد کے لیے روئے جتنا راتوں کے سجدے میں محمد امت کے لیے رو کے چلا گیا ہے۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا، کوئی نہ کوئی تو میں نے مطالبہ کیا ہوگا۔ 23 سال تک ظلم کی چکی میں آپ کے میرے لیے جو نبی پیستے رہے، اللہ اکبر، 5 دل کے فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، صحابہ کے درمیان کھانا لا کے رکھ دیا گیا، ایک روٹی اٹھائی، اس روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی مٹھیاں لپیٹی، آپ نے فرمایا میرے یار اس گلی میں چلا جا، سامنے تجھے دروازہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نظر آئے گا، میرا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، جا یہ پہلے روٹی میری بیٹی کو دے کے آ جا، میرا تو پتہ نہیں 5 دن کا فاقہ، میری فاطمہ کے گھر میں پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ
आका है। खुदा पाक की कसम है, मुझे बताओ कौन से पर्दों से बाहर आ गई? जो पर्दों से बाहर आई वो तेरी फातिमा है, मेरी फातिमा कोई नहीं। जो पर्दे से बाहर आ गई वो तेरी ज़ैनब है, मेरे नबी की ज़ैनब कोई नहीं। खुदा पाक की कसम है, उस ज़ैनब के वारिस टुकड़े करवा के चले गए, अपनी बहन बेटियों का पर्दा बचा के चले गए, और नाने की उम्मत को पता बताकर, नाने की उम्मत को समझा के चले गए। जान दे देना आसान है, अपनी घर की इज्जत कुर्बान न कर देना। और मेरे अजीजों, माल दे देना, माल जाने के बाद दोबारा आ जाएगा, इज्जत जाने के बाद कयामत तक कभी बात नहीं आती है।